نانات ویک لشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کا ہر گوشہ سکھایا اور بہترین عمولی نمونہ پیش کیا. انہوں نے دنیا کو بتایا، ہم سب کو بتایا کہ لوگوں اپنے دل کی فکر رکھنا، اپنے دل پر نظر رکھنا. دل بنتا ہے تو زندگی بنتی ہے، دل بگڑتا ہے تو زندگی بگڑتی ہے. پھر اس کے بعد پوری زندگی دل پر نظر رکھنے کا سلیقہ سکھایا. کیسی نظر رکھو دل کو ٹھیک کرنے کے لیے کیسی نمازیں پڑھو، کیسا وضو کرو، کھانا کھاتے وقت اللہ کو کیسے یاد کرو، پانی پیتے وقت اللہ کو کیسے یاد کرو، سواری میں سوار ہوتے وقت اللہ کو کیسے یاد کرو، بستر پر جاؤ تو اس وقت بھی یاد کرو یہ بستر میرے رب نے دیا ہے تو تم کو آرام کی نیند بھی ملے گی اور تمہارا دل ٹھیک ہوگا. تم پانی پیتے وقت یاد کرو گے یہ پانی میرے رب نے دیا ہے، اور اگر میرے حلق سے یہ پانی میرا رب اترنے نہ دینے کا فیصلہ کر لے تو ایک گھونٹ اندر نہیں اتر پائے گا. یہ سب کچھ میرے رب کا احسان ہے. تم پانی پیتے وقت بھی رب کو یاد کرو گے تو تمہاری پیاس بھی بجھے گی، تمہارا دل بھی صاف ہوگا. تم کھانا کھاتے وقت رب کو یاد کرو، تم چپل جوتے پہنتے وقت رب کو یاد کرو، تم اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھتے وقت رب کو یاد کرو، تم کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جاؤ اس وقت بھی رب کو یاد کرو، تم کسی غریب کو دیکھو اس وقت بھی رب کو یاد کرو، تم کسی امیر کو دیکھو تب بھی رب کو یاد کرو، اپنی آخرت کو یاد کرو. تم جتنا ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے تم ہر وقت جتنا اپنے رب کو یاد کرنے کی مشق کر لو گے تو تمہارا دل ٹھیک رہے گا. دل ٹھیک رہے گا تو پھر اللہ تم کو آخرت میں جنت میں بلا لے گا، اس لیے کہ جنت میں وہی جا پائے گا جس کا دل ٹھیک ہو. جس کا دل گندا ہوگا اس کے دل کو پہلے جہنم کی آگ میں تپا کر پہلے صاف کیا جائے گا، پھر جنت میں جانے کا موقع ملے گا. گندا دل سیدھے جنت میں نہیں جا سکتا. اب تم خود سوچ لو، تم اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھتے ہو اس سے تمہارا دل گندا ہوتا ہے یا پاک صاف ہوتا ہے؟ تم اپنے کانوں سے جو کچھ سنتے ہو اس سے تمہارا دل گندا ہوتا ہے یا پاک صاف ہوتا ہے؟ تم جس طرح آپس میں ہنسی مذاق کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، ایک دوسرے کی برائی کرتے ہو، اس سے تمہارا دل گندا ہوتا ہے یا پاک صاف ہوتا ہے؟ تم خود سوچ لو. مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے سکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں چھوڑی. انہوں نے تو چھینکنے کا انداز بھی سکھا دیا، جمائی لینے کا انداز بھی سکھا دیا، مردوں کو بھی سکھا دیا، عورتوں کو بھی سکھا دیا، لڑکیوں کو بھی سکھا دیا، لڑکوں کو بھی سکھا دیا، امیروں کو بھی سکھا دیا، غریبوں کو بھی سکھا دیا، تاجروں کو بھی سکھا دیا، کسانوں کو بھی سکھا دیا، مزدوروں کو بھی سکھا دیا، بادشاہوں کو بھی سکھا دیا، فوجیوں کو بھی سکھا دیا، ججوں کو بھی سکھا دیا، قاضیوں کو بھی سکھا دیا، شاعروں ادیبوں کو بھی سکھا دیا، دیہات والوں کو بھی سکھا دیا، شہر والوں کو بھی سکھا دیا. 24 گھنٹے کی زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو رحمت دو عالم خود کر کے دکھا کے نہ گئے ہوں اور خود سکھا کر نہ گئے ہوں. لیکن افسوس در افسوس ہم مسلمانوں نے کیا غضب کیا ہے. ہم مسلمان نہ تو خود عمل کر رہے ہیں نہ دوسری قوموں کو بلا رہے ہیں، بلکہ ہم تو خزانے کا سانپ بنے بیٹھے ہیں. نہ جو سانپ خود خزانے سے فائدہ اٹھاتا ہے نہ اس سانپ کو دیکھ کر کوئی اور خزانے کے قریب آ پاتا ہے. اگر ہم نہیں کر پا رہے تو کاش کہ ہم دنیا کی دوسری قوموں کے اچھے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے کہیں، اچھے نوجوانوں سے کہیں، مردوں عورتوں سے کہیں، لوگوں ہم نہیں کر پا رہے، تم آ کر سنبھال لو اس دولت کو، تم شاید اس کی قدر کر لو. اب اسلام کو نئے خون کی ضرورت ہے. کون سی وہ ادا ہے جو ہم محمد الرسول اللہ کی طرف دیکھ کر اپنے کو سدھار نہیں سکتے؟
کیا محبت تھی آپ کے دل میں، کتنا معاف کرنے کا مزاج تھا، کس قدر آپ دوسروں کے لیے، اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بھی آپ ہاتھ اٹھا کر، دامن پھیلا کر اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ کیا ہم بھول گئے طائف کے دن کا وہ واقعہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے والوں سے ایک طرح سے مایوس ہو کر، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے نقل کیا کہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کی طرف سے ان کو یہ محسوس ہوا کہ بنو اسرائیل کے مزاج میں تو نعمت کی قدر باقی ہی نہیں رہی، ان کے مزاج میں تو ناقدری ہی ناقدری ہے، تو پھر وہ اب متوجہ ہوئے حواریین کی طرف، ان ٹوٹے دل کے غریب لوگوں کی طرف، اور ان کو جا کر ان کو آپ نے سمجھانا شروع کیا، دعوت دینی شروع کی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ان غریبوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب محسوس ہوا کہ بھئی یہ مکے والے تو اب نہیں مانیں گے، تو پھر آپ طائف تشریف لے گئے، اور آپ کے طائف جانے کی ایک وجہ یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہی قریش کا خاندان جو مکے میں حکومت کرتا تھا وہی طائف میں بھی حکومت کرتا تھا، تو اگر آپ کو وہاں سے کوئی سپورٹ مل جائے تو مکے میں شاید پھر دوبارہ آپ کے لیے کام شروع کرنا آسان ہو جائے، ورنہ ایک کے بعد ایک دو بڑے عظیم سہارے، ایک آپ کے چچا ابو طالب اور ایک آپ کی غم گسار بیوی خدیجہ، دونوں اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، اور ان دونوں حادثوں کے بعد بڑی تنہائی محسوس ہوتی تھی، اکیلا پن محسوس ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے کی زندگی میں تو آپ طائف تشریف لے گئے، اور طائف میں جا کر آپ اس امید پر بھی گئے تھے کہ آپ کو یہ خیال تھا کہ میں نے جس عورت کا دودھ پیا تھا، جس دائی نے مجھ کو بچپن میں پالا تھا، حلیمہ سعدیہ، وہ طائف کے قبیلے بنو سعد کی ہی رہنے والی تھیں، اس لیے آپ کو امید تھی کہ شاید طائف کے لوگ اس دودھ شریک رشتے کا خیال کر لیں گے۔ لیکن پھر طائف میں کیا ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ، دنیا میں آج تک شاید کبھی کسی نبی کو ایسا نہیں ستایا گیا جیسا طائف کے میدان میں ستایا گیا۔ طائف کے لیڈروں نے صرف یہی نہیں کہ بات نہیں سنی نہیں مانی، بلکہ انہوں نے اپنے غنڈہ اوباش قسم کے نوجوانوں کو اشارہ کر دیا کہ محمد یہاں سے جانے نہ پائے، گھیر لیا نوجوانوں نے، اور اللہ کے رسول پر چاروں طرف سے پتھروں کی بارش شروع کر دی، بری طرح پتھراؤ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ ایک روایت کے مطابق تو اللہ کے رسول کو ایک موقع ایسا آیا کہ آپ نے پلٹ کر ایک طرف رخ کر کے یہ کہا کہ اگر تم نہیں مانتے ہو عزیز بچوں تو تین طرف سے پتھراؤ جاری رکھو، ایک طرف سے روک دو تاکہ میں کچھ بول تو سکوں، تم کچھ سن تو سکو، میں تم کو دنیا کی بادشاہی دلوانے آیا ہوں، میں تم کو جنت دلوانے آیا ہوں، میرے پیارے بچوں تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تم کو دنیا سے آخرت تک کامیاب کرنا چاہتا ہوں، میری بات تو سنو۔ لیکن پتھراؤ جاری رہا، اور شدت سے پتھراؤ جاری رہا، یہاں تک کہ آپ کے ہڈی پیر کی ٹوٹ گئی، آپ کے پیر زخمی ہو گئے، آپ گر پڑے، آپ بے ہوش ہو گئے، اور پھر کیا ہوا؟ یہ منظر دیکھ کر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آسمانوں کی دنیا میں زلزلہ آ گیا، اور فرشتوں نے اللہ رب العزت سے اب کہہ دیا اللہ اللہ بس بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، اللہ آپ نے کس دن کے لیے اتنی طاقت ہمیں دے رکھی ہے؟ کتنے دن سے محمد پیٹا جا رہا ہے، بلال گھسیٹا جا رہا ہے، خباب کو سولی پر لٹکایا گیا، خبیب کو مارا گیا، لبینہ اور عنیزہ دو نوجوان لڑکیوں کو مارا گیا، بوڑھی سمیہ کو مارا گیا، یاسر بوڑھے کو مارا گیا، ان کے بیٹے عمار کو مارا گیا۔ اللہ اب تو محمد کے یہ حال ہو گیا، اللہ
اب آپ ہم کو اجازت دے دیجئے، ہم جائیں اور ہم جا کر ان پہاڑوں کے بیچ میں ان لوگوں کو پیس کر رکھ دیں، ان کا نام و نشان نہ ملے۔ اللہ نے بڑی عجیب و غریب حکمت کے ساتھ جواب دیا، فرشتوں کو نہ کھلی اجازت دی نہ فرشتوں کو منع کیا، ملائے اعلیٰ کے اندر ایک ہیجان بپا ہو چکا تھا۔ اللہ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ عجیب انداز سے ان فرشتوں کو جواب دیا اور کہا، فرشتوں میری طرف سے اجازت ہے، مگر ایک مسئلہ ہے، یہ مسئلہ محمد کا ہے، اس لیے میں تم کو اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ جاؤ، لیکن عذاب کی کارروائی شروع کرنے سے پہلے محمد سے خود پوچھ لینا، محمد سے پوچھنا، اس سے پوچھنا اس کی مرضی کیا ہے۔ اللہ اکبر! آج تک مجھے تو نہیں لگتا کہ سیرت میں کہیں بھی اللہ نے اپنے کسی حکم کے دینے کے لیے یہ انداز اختیار کیا ہو کہ میری طرف سے اجازت ہے، فرشتوں سے پوچھ لینا۔ مجھے ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس بہانے سے ہم اور آپ تک اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں تک، حضور کے دوستوں اور حضور کے دشمنوں تک، سب تک یہ پیغام دینا چاہتے تھے، اور ان فرشتوں کو بھی یہ بتانا چاہتے تھے کہ فرشتوں تم بہت کچھ جانتے ہو، لیکن تم ابھی تک میرے محبوب کے اخلاق کو نہیں جانتے، تم میرے محبوب کی ہمدردی کو نہیں جانتے۔ تم جاؤ، تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا محبوب دشمنوں کو سزا دلوا کر خوش ہوگا، تم نہیں سمجھے ابھی تک میرے محبوب کے اخلاق کو۔ میرا محبوب دشمنوں کو سزا دلوا کر خوش نہیں ہوا کرتا، میرا محبوب دشمنوں کو معاف کر کے خوش ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ فرشتے آئے اور آ کر انہوں نے بہت ادب کے ساتھ سلام کیا حضرت جبریل نے اور کہا کہ اللہ کے رسول، یہ فرشتے حاضر ہیں، یہ ملک الجبال ہے، سارا نظام فرشتوں یہ پہاڑوں کا یہ فرشتہ چلاتا ہے، یہ فرشتے آئے ہیں، آپ کیا اجازت درکار ہے، آپ اشارہ فرما دیجئے۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان طائف والوں کو ہم ابھی پیس کے رکھے دیتے ہیں، بہت ہو گیا، اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ آپ کو اتنا ستایا جائے، ہم اللہ کی اجازت تو لے آئے ہیں، آپ کی اجازت درکار ہے۔ صلاۃ والسلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ نے جواب دیا، اللہ نے اگر میری رائے بھی اس میں شامل کروائی ہے تو جاؤ کہہ دو آپ نے اپنے بندے محمد کو سزا دلوانے والا پیغمبر بنا کر تو نہیں بھیجا، آپ نے اپنے بندے محمد کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اگر میری مرضی شامل ہے تو میں نہیں چاہتا کسی کو سزا دی جائے، میں انتظار کر لوں گا، اگر یہ نہیں تو ان کی آنے والی اولادوں میں سے کوئی تو ایمان لائے گا، کوئی تو آخر ایمان لائے گا۔ اے اللہ کے رسول، ہم کس طرح آپ پر صلاۃ والسلام بھیجیں؟ ہم ہندوستانی مسلمان آج جو کروڑوں کی تعداد میں اس ملک میں کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، اس ملک کو جو ایمان ملا تھا وہ اسی قبیلے کے ایک انسان کے ذریعے سے ملا تھا۔ اگر اس وقت وہ سارا قبیلہ ختم ہو گیا ہوتا تو نہ وہ انسان پیدا ہوا ہوتا، نہ ہم تک شاید دین پہنچا ہوتا۔ محمد ابن قاسم ثقفی اسی قبیلے کا وہ انسان تھا جس کے ذریعے اس ملک تک کلمہ پہنچا۔ صلاۃ والسلام ہو اللہ کے رسول، آپ نے یہ بات کہی تھی، یہ نہیں تو ان کی آنے والی اولادیں ایمان لائیں گی۔ اگر آپ نے اس اخلاق کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا تو قوموں کی قومیں ہدایت سے محروم رہ گئی ہوتی۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ، یہ ہے سیرت النبی، یہ ہے اخلاق۔ ہمارا کیا حال ہے؟ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، ساتھی ساتھی سے لڑ رہا ہے، پڑوسی پڑوسی سے لڑ رہا ہے، میاں بیوی کو معاف کرنے کو تیار نہیں، بیوی شوہر کو معاف کرنے کو تیار نہیں، بھائی بہن سے لڑ رہے ہیں، بچے ماں باپ کا دل دکھا رہے ہیں، ہم پڑوسیوں کا دل دکھا رہے ہیں، اس ملک کے رہنے والوں کا دل دکھا رہے ہیں۔ ہندو لوگ ہمارے محلے سے دور بھاگتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کے بیچ میں ہم نہیں رہ پائیں گے، یہ بہت گندے رہتے ہیں، یہ بڑے بڑے آپس میں لڑنے والے لوگ ہیں، ان کے درمیان ہم محفوظ نہیں ہیں۔ اے لوگوں، کیا یہی ہے اسلام؟ ہم کیا دکھائیں گے؟ منہ دکھائیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ہمارا رشتہ اسلام سے بہت کمزور ہو چکا، بہت کمزور ہو چکا، بہت کمزور ہو چکا۔ اللہ کرے نئے نئے نوجوان آئیں، ایمان قبول کریں، اللہ کے اس دین کو اپنائیں اور پھر اصلی مسلمان بن کے دکھائیں۔ اللہ ان کو اصلی مسلمان بنا دے، اللہ ان کے اندر اسلام کو اتار دے، اللہ
اللہ ان کے رگ و پے کے اندر، ان کے خون کے ذرے ذرے کے اندر اللہ اس دین کی حقیقت کو اتار دے، اور ہم کو بھی اللہ، ہمیں بھی اللہ معاف کر دے، اور ہم کو ہماری بھی اللہ اصلاح کر دے۔ کیا حال ہے ہمارا لوگ؟ مدینے میں عید کا دن ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے تیار ہو کر نکلے ہیں، ساتھ میں دونوں نواسے، جنت کے نوجوانوں کے دونوں سردار سیدنا حسن اور سیدنا حسین، اللہ ان پر اور ان کی ماں پر، ان کے باپ پر، ان کے نانا پر ہزاروں مرتبہ سلام بھیجے۔ یہ دونوں بھی ساتھ میں ہیں، عید کی نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے رسول چل رہے ہیں، راستے میں گزرتے ہیں تو کچھ بچے کھیل رہے ہیں، عید کا دن ہے، خوشی منا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، آپ بڑے پیار سے ان بچوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اچانک آپ کی نظر ٹھہرتی ہے، انہی کھیلتے ہوئے ہنستے ہوئے بچوں کے بیچ میں ایک بچہ بیٹھا ہے، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے، کھیل بھی نہیں رہا، ہنس بھی نہیں رہا، کپڑے بھی اس کے گندے ہیں۔ اللہ کے رسول ایک دم رک گئے، اس بچے کے پاس گئے، اس بچے سے پوچھا، بیٹا بیٹا کیا ہوا؟ تم کھیل کیوں نہیں رہے ہو؟ تمہارے کپڑے بھی نہیں بدلے، کیا ہوا؟ تم ایسے اداس کیوں بیٹھے ہو؟ بچے نے اللہ کے رسول کو دیکھا، اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگا، اللہ کے رسول میں یتیم ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو چکا، اور میرے باپ کے انتقال کے کچھ دن کے بعد میری ماں نے دوسری شادی کر لی، کون ہے جو میرے لیے کپڑے لائے، اور کون ہے جو مجھے نہلائے دھلائے اور میرے کپڑے بدلے؟ عید کا دن کسی اور کے لیے خوشی کا دن ہوگا، عید کا دن تو میرے غموں کو تازہ کرنے کا دن ہوتا ہے، میری قسمت میں رونے کے سوا کچھ نہیں لکھا۔ یہ سنا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو آپ گھٹنے کے بل بیٹھ گئے اور اس بچے سے کہا، بیٹا تم مجھ کو اپنا باپ بنا لو گے، تم میرے بیٹے بن جاؤ گے؟ بیٹا حیران رہ گیا، یتیم بچہ حضور کی ٹانگوں سے لپٹ گیا، کہنے لگا، اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں آپ مجھ کو اپنا بیٹا بنا لیں گے؟ آپ مجھ کو اپنا بیٹا بنا لیں گے؟ سچ مچ آپ اپنے میرے باپ بن جائیں گے؟ حضور نے فرمایا، ہاں بیٹا میں کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ بس حضور بچہ لپٹ گیا، بنا لیجیے آپ مجھ کو اپنا بیٹا، بنا لیجیے مجھ کو اپنا بیٹا۔ حضور اٹھے، اس بچے کو تھاما، پھر واپس عیدگاہ کی طرف چلنے کے بجائے اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے، اس بچے کو لے جا کر اپنے گھر کی عورتوں کو دیا اور کہا، اس بچے کو نہلاؤ دھلاؤ، اور حسن اور حسین میں سے جس کے کپڑے اس کے بدن پر فٹ آ سکیں اس کے کپڑے اس کو پہناؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ عرش الہی بھی یہ دیکھ کر جھوم گیا ہوگا کہ سید کائنات ایک یتیم بچے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، سارا مدینہ عید کی نماز کے لیے تیار ہے، انتظار ہو رہا ہے کس کا؟ ایک یتیم بچے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بتایا گیا کہ بچہ تیار ہو گیا، بچہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے اندر سے ہنستا مسکراتا نکلا، ایک مرتبہ پھر اللہ کے رسول نکلے، دونوں نواسے ساتھ تھے، لیکن اس مرتبہ ایک نئی شان تھی، دونوں نواسے پیدل چل رہے تھے اور یہ بچہ آپ کے کندھوں پر سوار تھا۔ اور اب جب دوبارہ آپ انہی بچوں کے پاس سے گزرے جو بچے کھیل رہے تھے، تو اب اس بچے نے اپنے ان دوستوں کو پکار کر کہا، دوستو دیکھو مجھ کو، تھوڑی دیر پہلے تم ہنس رہے تھے، میں رو رہا تھا، اب ذرا میری قسمت کو دیکھو، دنیا میں آج تک کسی بچے کو ایسا باپ ملا ہے جیسا آج مجھ کو ملا ہے، دیکھو میرے باپ کو، میرے باپ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے سیرت النبی، یہ ہے ربیع الاول کا پیغام، یہ ہے ذکر ولادت نبوی، یہ ہے ذکر سیرت نبوی، یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں کیا جانے والا بیان، اور خالی بیان نہیں، یہ ہے وہ زندگی جس کے چراغوں سے ہم کو اپنے اندھیرے دلوں کو روشن کرنا ہے۔ لوگوں، آج کی مجلس میں آج ہم سب توبہ کریں، آج توبہ کرو اللہ کے بندو، آج توبہ کرو، آج گڑ گڑا کر مانگو، اللہ ہماری تو توحید بھی درست نہیں، ہم کو تو اپنی آخرت کی بھی فکر نہیں، ہمارے اخلاق بھی درست نہیں، ہم تو دشمنوں کو تو کیا اپنوں کو بھی معاف نہیں کرتے،
اور ہم تو یتیم بچوں کے ساتھ کیا، ہم تو اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں کرتے. ہم تو کتنے غریبوں کا دل دکھا چکے، کتنے یتیموں کو جھڑک چکے، کتنے پڑوسیوں کو ناراض کر چکے. اللہ آج ہم اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے آئے. بہت سی اللہ